بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم۔ اگر ایک گاڑی کو جنوب کی طرف جانا ہو اور وہ دائیں بائیں مغرب مشرق کی طرف 140 کلومیٹر کی رفتار سے سفر کرے تو پھر بھی وہ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچے گی۔ یعنی اگر ایک انسان محنت کرے اور اس کی ڈائریکشن صحیح نہ ہو تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ انسان جو محنت کرے صحیح ڈائریکشن میں محنت کرے تو کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ میں مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل @بسم اللہ مجاہد۔ محترم ناظرین، وہ اسٹوڈنٹ جو FFSC اپنا مستقبل تلاش کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو ان کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ہے۔ اگر وہ ہماری اس ویڈیو میں ہمارے سینئرز پروفیسرز کے مفید مشوروں سے فائدہ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ وہ FFSC کے اندر اچھے مارکس لیں گے اور فیوچر میں کامیاب ہوں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم یہ ویڈیو سٹارٹ کریں اور اپنے پروفیسر صاحبان سے مشورے حاصل کریں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ آئیے ہم اپنے پروفیسر صاحبان سے مشورے لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد نعیم ذوالفقار، ایسوسیٹ پروفیسر کیمسٹری۔ یہ جو ایک شارٹ ہم ایک ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آپ کی خدمت میں خاص طور پہ کیمسٹری کا پیپر اور جنرلی جتنا بھی پیپرز ہیں ان کو کس طریقے سے سالو کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ ہم مارکس اس میں حاصل کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں اس میں آپ کی پریزنٹیشن بہت پاورفل ہونی چاہیے۔ آپ ایک طریقے سے ایک لحاظ سے بیوٹیشن ہیں اور آپ نے پیپر کو بہت ہی بیوٹیفائی کر کے پیش کرنا ہوتا ہے، اتنا خوبصورت بنا کے کہ جو ایگزامینر ہے اس کو آپ کے پیپر کو چیک کرنے میں کچھ زیادہ تگ و دو نہ کرنی پڑے، اس کے لیے بہت آسان ہو۔ تو اس پرپس کے لیے آپ نے جو اہم پوائنٹس ہیں ان کو بہت فراخ دلی کے ساتھ ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے۔ مارکر کا استعمال، ہیڈنگز کا استعمال بہت زیادہ کریں۔ جو اہم پوائنٹس ہیں فوراً اس کو ہائی لائٹ کریں، بجائے اس کے کہ ایگزامینر ڈھونڈ کے دیکھتا رہے کہ اسٹوڈنٹ نے فلاں پوائنٹ کہاں لکھا ہے۔ اس کے لیے بہت آسان ہو کہ آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہو۔ جو ڈیفینیشنز ہیں یا کوئی لا کی اسٹیٹمنٹس ہیں، کوشش کریں کہ وہ جو ٹیکسٹ بک میں جیسے جیسے دی ہوئی ہیں بالکل آپ ویسے ہی لکھیں۔ ہاں، ان کی ٹرمز کی ایکسپلینیشنز میں آپ اپنے ورڈز بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو بک کی ڈیفینیشنز ہیں، جو بک میں لاس کی اسٹیٹمنٹس ہیں، وہ ایز سچ اس میں کوشش کیا کریں کہ کوئی تبدیلی نہ ہو، وہ ایز سچ ہی آپ پروڈیوس کریں۔ آپ کے پاس ایک چھوٹی سی اسکیل ہونی چاہیے تاکہ آپ جو ہے ڈائیگرامس بالکل نیٹ اینڈ کلین بنا سکیں۔ اور یہ آپ کی خدا نخواستہ ڈرائنگ بہت اچھی نہیں بھی ہے تو یہ بالکل ہیزیٹیٹ نہ کیا کریں کہ میں نے ڈائیگرام بنانی نہیں ہے۔ ڈائیگرام آپ نے بنانی لازمی ہے، چاہے آپ کی ڈرائنگ بہت اچھی نہ بھی ہو، وہ نہ بنانے سے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ مارکس جو ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بچے جب پیپر سالو کرتے ہیں، یہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کا مسئلہ ہے اور اس سے ایگزامینر بہت بری طرح فرسٹریٹ ہوتا ہے، وہ صحیح ترتیب کے ساتھ پیپر سالو نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل کوئی شارٹ کویسچنس کا کویسچن ہے، ایک شارٹ کویسچن نمبر 2 ہے سپوز، اس میں ہم نے 8 شارٹ کویسچنس اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔
اب اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ اس میں سے 4 شارٹ کویسچن تو وہ پہلے سالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، باقی 4 جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، دوسرا کویسچن شروع کر دیا، اور پھر وہ جو 4 شارٹ کویسچنز بچ گئے ہیں وہ آگے جا کے پھر پیپر میں کہیں دوسری جگہ جا کے سالو کرتے ہیں. تو اس سے جو ایگزامینر ہے وہ بہت فرسٹریٹ ہوتا ہے، اور جو اسٹوڈنٹس کے لیے ایک سافٹ کارنر اس کے دل میں ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو آپ نے بالکل جو کویسچن بھی کرنا ہے اس کی ترتیب کو مد نظر رکھنا ہے. ایک کویسچن میں جتنے شارٹ کویسچنز ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ آپ جو ہے وہ مکمل کریں، ان کو آپس میں مکس نہ کریں. جو آپ نے تیاری کر رکھی ہے وہ کمبینیشنز جو ہیں وہ پتہ چل جاتے ہیں، اس کمبینیشنز کے مطابق آپ نے تیاری کرنی ہوتی ہے. تو اس کمبینیشنز کے مطابق بھی جو تیاری ہے، اب اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ 5 لانگ کویسچنز ہیں، اس میں سے 3 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، تو 3 کویسچنز کی ہی وہ تیاری کرتے ہیں. تو بعض اوقات اس میں سے کوئی ایک آدھ پارٹ اگر مشکل آ جاتا ہے تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی. اس لیے جب آپ پیپر میں جائیں کم از کم ایک جو ہے وہ لانگ کویسچنز کے لیے 4 کویسچنز تیار کر کے جائیں، تاکہ آپ کے پاس آپشن موجود ہو. کوئی مشکل کویسچن آ جائے تو آپ اس کو سالو کر سکیں، آپ کو کوئی پارٹ رہ نہ جائے. اور جب بھی پیپر سالو کرنا ہے اس میں اگر آپ ڈیفینیشنز لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایگزامپلس اس نے پوچھی ہیں نہیں پوچھی ایگزامینر نے لازمی لکھیں. اس کے علاوہ اب جو کیمیکل ریئیکشنز ہیں، جیسے وہ کیمسٹری میں اکثر جو ہے وہ خاص طور پر آرگینک کیمسٹری میں، تو ان کی کنڈیشنز کو مینشن کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اکثر ریئیکشنز جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ کنڈیشنز اگر نہ لکھی جائیں تو ان کے بغیر وہ مکمل ہی نہیں ہوتے. تو بعض جو بہت سخت ایگزامینرز ہیں وہ پورے کے پورے نمبر ہی کاٹ لیتے ہیں. فار ایگزامپل ہم ایتھنول کو ایتھین میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس ریئیکشن میں سلفیورک ایسڈ جو ہے وہ ڈی ہائیڈریٹنگ ایجنٹ ہے، آپ نے سلفیورک ایسڈ لکھا ہی نہیں. ایکویشن آپ نے ریئیکٹنٹ پروڈکٹس بالکل صحیح لکھ دی ہے، ایتھائل الکوہول ایرو ڈال کے ایتھین لکھ دیا، لیکن کنڈیشنز نہیں لکھی، ٹیمپریچر نہیں لکھا. تو یہ آرگینک میں تو خاص طور پہ جو کنڈیشنز ہیں ان کو اس کے اوپر خاص توجہ دینی ہے. جو فائنل پروڈکٹ حاصل ہو، مین پروڈکٹ، اس پروڈکٹ کے نیچے اس کا آئیو پیک نیم بھی لکھنا ہے. جیسے اسی ریئیکشنز میں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایتھنول کی ڈی ہائیڈریشن کر رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ ایتھین بن رہی ہے، آپ نے دوسری سائڈ پہ ورڈز میں بھی ایتھین لکھ دینا ہے. آپ ریفارمنگ کا ٹاپک ہے، اس میں 2,2,4 ڈائی میتھائل پینٹین ہے، آئسو آکٹین ہے جس کا آکٹین نمبر 100 ہے. تو اس فارمولے کے نیچے آپ نے اس کا نام ورڈز میں بھی لکھنا ہے. آپ ٹیکسٹ بک میں دیکھیں گے کہ جہاں بھی مین پروڈکٹ حاصل ہوتی ہے اس کا نام بھی لکھا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایگزامینر جو ہے وہ چاہے تو یہ آدھا نمبر اس نام نہ لکھنے کی وجہ سے کاٹ بھی سکتا ہے. تو پیپر جو ہے وہ آپ نے بڑی تسلی کے ساتھ بہت خوبصورت بنا کے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. اور بس یہی معروضات تھیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت شاندار کامیابی عطا فرمائے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ندیم احمد کیسرانی ہے اور میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں فزکس کا. آج میرا مخاطب جو ہے انٹرمیڈیٹ کے وہ بچے ہیں جو پارٹ فرسٹ یا سیکنڈ ایف ایس سی کے یا آئی سی ایس کے ایگزام میں اپیئر ہونے والے ہیں. تو میں ان کے ساتھ کچھ ٹپس اور اپنے تجربے کی بنیاد پہ پیپر لکھنے کا سٹائل شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں بارہا جو ہے وہ پیپر سیٹر بھی رہا اور تقریباً ہر سال ہیڈ ایگزامینر بھی ہوتا ہوں. تو ہم پیپر میں کیا چیز دیکھتے ہیں اور بچے کو کن خطوط پہ اپنی تیاری اور پیپر کو حل کرنا چاہیے، تو اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو آنے والے امتحان میں اس سے فائدہ ہوگا.
سب سے پہلے تو بیٹا آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کو بورڈ کی طرف سے ایک سکیم دی جاتی ہے آپ اس سکیم کے مطابق ہی اپنی تیاری کریں۔ عموماً بچے ہارڈ ورک بہت کرتے ہیں لیکن ان کو کوئی پراپر گائیڈنس نہیں ملتی، جس کی وجہ سے وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ کا جو ایف ایس سی کا موسٹلی پورشن ہے وہ 3 خطوط پر یا 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک آبجیکٹیو پارٹ ہے، ایک سبجیکٹیو پارٹ ہے، اور ایک پارٹ جو ہے وہ صرف شارٹ کویسچنس پر مشتمل ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں عموماً بچے جو ہیں وہ ٹیسٹنگ بھی بہت دیتے ہیں اور یاد بھی بہت کرتے ہیں، اور ان کا سارا فوکس جو ہے وہ رہ جاتا ہے سبجیکٹیو پورشن کو۔ لانگ کویسچن میں ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً بچوں نے پورے نمبر حاصل کیے ہوتے ہیں، لیکن وہ اگنور کر جاتے ہیں کہ ہر لانگ کویسچن کے ساتھ ایک نومیریکل ہے۔ ایسے بچے بہت کم ہوتے ہیں کہ جن کے نومیریکلز میں بھی پورا سکور ہو۔ تو آپ نے بیٹا یہ فوکس کرنا ہے کہ آپ نے صرف لانگ کویسچنس کو ہی نہیں تیار کرنا اور سارا فوکس آپ کا لانگ کویسچن نہ رہیں۔ عموماً بچے جو ان کی کالج یا اکیڈمی کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے اس پہ بھی ان کا بہت زیادہ فوکس جو ہوتا ہے وہ لانگ کویسچنس پہ ہوتا ہے۔ ہر لانگ کویسچنس کے ساتھ ایک نومیریکل بیسڈ ہے، تو آپ نے وہ نومیریکل پہ بھی اتنا ہی فوکس کرنا ہے جتنا آپ لانگ کویسچن پہ کریں گے۔ پھر آپ کے پاس شارٹ کویسچنس کا ایک بڑا پورشن ہے، مطلب موسٹ پورشن تو وہ شارٹ کویسچن پر مشتمل ہے، اس کے ساتھ آپ کے آبجیکٹیو ہیں۔ تو آپ نے اپنی تیاری اس پیٹرن پہ کرنی ہے کہ آپ شارٹ کویسچنس کو اور ایم سی کیوز کو اور اس کے ساتھ جو لانگ کویسچنس کا پورشن ہے اس کے بعد آپ نومیریکل کو بھی اچھے طریقے سے تیار کریں، اور یہ تیاری جو ہے وہ آپ کی سکیم کے مطابق ہو۔ فائنلی پھر آپ نے یہ کرنا ہے بیٹا کہ ہمیشہ ہر بچے کو، جو ایوریج اسٹوڈنٹ بھی ہے اس کو بھی میں یہی ہمیشہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ آپ کی ایٹ لیسٹ اٹیمپٹ جو ہے پیپر کی وہ 100% ہونی چاہیے۔ کسی پیپر کو فار ایگزامپل اگر آپ کو ایک ایسا نومیریکل لگ رہا ہے کہ اس کو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مجھے اس کا فارمولہ یا میں اس کو اٹیمپٹ نہیں کر پاؤں گا، پھر بھی بیٹا ہم ایک طریقہ بتایا کرتے ہیں کہ آپ اس کا ڈیٹا تو مکمل لکھ سکتے ہیں۔ ڈیٹا تو دیا ہوا ہوتا ہے، صرف اگر آپ ڈیٹا بھی لکھ دیں تو بعض اوقات کہ اکثر اوقات جو مارک کرنے والا ایگزامینر ہوتا ہے وہ پراپر ڈیٹا کمپیوٹ کرنے کا بھی آپ کو ایوارڈ دیتا ہے، 1 یا 2 نمبر آپ کو لگا دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے بیٹا آپ نے اپنی تیاری جو ہے وہ ان خطوط کے مطابق کرنی ہے۔ آئی ول ہوپ کہ میرے ان ٹپس کے ساتھ آپ اپنے مطلوبہ نتائج کے قریب ترین جو ہے وہ حاصل کر لیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں عمران علی ایسوسیٹ پروفیسر زولوجی آپ سے مخاطب ہوں۔ وہ اسٹوڈنٹس جو ہمارے بیالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں اور انٹرمیڈیٹ میں ابھی ایگزام میں پریپریشن کر رہے ہیں اور اپیئر ہونے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے میرے ایکسپیرینس کے مطابق کچھ ٹپس یہ ہوں گی کہ بایو ویسے بھی باقی تمام سبجیکٹ سے اس لیے مختلف ہے، اس میں 3 چیزوں پہ اگر آپ فوکس کریں تو ایگزام میں آپ اچھے سکور سیکیور کر سکتے ہیں۔ اس میں پہلا جو چیز ہے وہ ہے ڈیفینیشنز، کہ آپ کو بہت سے شارٹ کویشچنز میں جو سب سے میجر پارٹ ہوتا ہے مارکس کے لحاظ سے، اس میں آپ نے وہ کلیریفائی ہونا چاہیے، ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے ٹرمینالوجیز۔ بیالوجی ٹرمینالوجی اورینٹڈ سبجیکٹ ہے، اگر اس میں آپ مسٹیک کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے گریڈز لاسٹ ہوتے ہیں۔ اور تیسری جو چیز ہے جو بہت ہی اہم ہے، چاہے اس میں ایگزامینر کی طرف سے ڈیمانڈ ہو کہ اس میں ڈایاگرام ڈرا کریں، وہ ہوتے ہیں ڈسکرپٹیو کویشچنس۔ تو آپ کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے کسی بھی کویشچن کو، اگر اس کو آپ سپورٹ کریں ود دی ہیلپ آف ڈایاگرام تو یہ بہت آپ کی پیپر کا جو امیج ہوتا ہے اس میں پلس پوائنٹ میں جاتا ہے۔ تو ہمیشہ ٹیکسٹ بک کو ہی فالو کریں، اور خصوصاً جو ہمارے بچے میڈیکل میں انٹری ٹیسٹ میں اپیئر ہوتے ہیں MD-CAT میں، وہ ایز سچ وہیں سے ہی اس کو کنٹینٹ کو لیا جاتا ہے، اور اگر وہ تھارو اسٹڈی کرتے ہیں اور ٹیکسٹ بک کو فالو کرتے ہیں
تو بایو میں وہ میکسیمم جو گریڈز ہیں وہ لے سکتے ہیں اور ان کا جو ہے وہ سکسیزفل رہتے ہیں، انشور ہو جاتی ہے ان کی سکسیس۔ تو یہ چند ٹپس تھی میری طرف سے، اور بیسٹ وشز آپ کے آنے والے ایگزام میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر امتحان میں کامیاب فرمائے، اور آپ لوگوں کی کوششیں یقیناً جو ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی، بارآور ہوتی ہیں۔ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد اکمل سرکانی کاسٹ ہے، میری بلوچ فیملی سے تعلق ہے۔ میں پروفیسر ہوں میتھمیٹکس میں، ابھی میں گورنمنٹ گریجویٹ کالج ڈی جی خان میں پڑھاتا ہوں۔ ایف ایس سی میتھ کی تیاری کے بارے میں یہ عرض کروں گا۔ اپنے دوست جو کولیگ ہیں وہ تو بہتر سمجھتے ہیں، ہمارا اسٹوڈنٹ سے بھی میری رائے یہ ہے کہ اس کی تیاری میں ٹیسٹ اہم چیز ہے۔ بار بار آپ ٹیسٹ دیں، بار بار ٹیسٹ دیں اور خود ان کو چیک کریں۔ اور دوسرا جو اہم بات ہے اس میں ایم سی کیوز ہیں۔ ایم سی کیوز میں کیا ہے کہ ایک ایم سی کیوز اگر بنتا ہے، آپ دیکھیں اس کو آگے پیچھے کر کے، یعنی چینج کر کے، ترتیب چینج کر کتنے ایم سی کیوز بنتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح سے تیاری کریں گے آپ کے 100% نمبر آئیں گے، کیونکہ ایم سی کیوز بہت اہم ہے۔ اس میں چوائس کوئی نہیں ہوتا، ایک نمبر غلط ہو گیا، ایک نمبر دو غلط ہو گئے، باقی شارٹ کویسچن ہے، لانگ کویسچن ہے، اس میں چوائس ہے آپ کے پاس، اس میں چوائس نہیں ہے۔ بس ایم سی کیو پہ زیادہ زور دیں اور رٹا نہیں لگائیں، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر فرسٹ ایئر میں ایک فارمولہ ہوتا ہے L=R θ۔ اب اس کو آپ 3 طریقوں سے چینج کر سکتے ہیں، یعنی L برابر R θ کے، R برابر L over θ کے، اسی طرح θ برابر ہے L over R کے۔ اس کو 3 طریقوں سے آپ چینج کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں ایک اور سادہ مثال دیتا ہوں۔ اچھا ہاں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ فرض کریں ایم سی کیوز میں ملتان اور ڈی جی خان کا جو ڈسٹینس ہے وہ کتنا ہے، ایک یہ ہو گیا۔ اچھا پھر یہ کہیں گے کہ دیرہ اور ملتان کے درمیان جو فرق ہے وہ کتنا ہے، کتنے کلومیٹر کا ڈیفرنس ہے، یہ اس طرح سے آ سکتا ہے۔ پھر ملتان سے ڈیرہ کتنا فرق ہے، ڈیرہ سے ملتان کتنا ہو، یہ 3-4 ایسے گھما کے دیتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کی تیاری کی ہوئی، سمجھ کے تیاری کی ہوئی ہے تو انشاءاللہ آپ کے نمبر پورے آئیں گے۔ بس اس میں محنت کریں، ٹیسٹ بار بار دیں، اور میرے خیال میں اس میں کوئی اور اچھا طریقہ نہیں ہے، اس سے بہتر طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ بیٹے آپ لوگ جانتے ہیں میرا اور آپ کا عرصے سے جو ہے تعلق ہے، اور اس وقت جو فائنل ٹپس میں آپ کو دینا چاہوں گا اس حوالے سے، کچھ اسٹوڈنٹ جو ہیں مجھے نیو نظر آ رہے ہیں تو میں انٹروڈکشن کروانا چاہوں گا۔ میرا نام صابر حسین، اسسٹنٹ پروفیسر بیٹے، گورنمنٹ گریجویٹ کالج ڈی جی خان۔ تو موسٹلی مجھے لگتا ہے آپ لوگ بایو کے ہی اسٹوڈنٹ ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کو ہنٹس دینا چاہوں گا۔ باقی ٹیچرز میں اپنی بات کی ہے۔ تو جہاں تک میرا ایکسپیرینس رہا ہے وہ یہ ہے، آپ میڈیم اسٹوڈنٹ سے لے کے ایک کمزور اسٹوڈنٹ اور ٹاپر اسٹوڈنٹ جو ہے، تینوں کیٹیگری کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں جہاں تک میں آبزرو کر چکا ہوں تو انشاءاللہ آپ بھی اس چیز سے ایگری کریں گے، ٹاپر اسٹوڈنٹ کو چھوڑ کے جو نارمل اسٹوڈنٹ ہے اس کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ فوکس کریں ایم سی کیوز پورشن کے اوپر، اس میں تو ہیں آپ کے 17 مارکس، تو اس میں سے ایک آدھ غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، تو لیو اٹ، آپ اس پہ زیادہ فوکس نہ کریں، ایک غلطی ہوگی اٹس اوکے۔ اگلا جو پورشن ہے وہ شارٹ آنسر کویسچن، وہ ایک واسٹ فیلڈ آپ کو ملتا ہے، اس کے اندر نمبر آف چوائس زیادہ ہے آپ کے پاس، آپ جو ہے آرام سے دیکھ کے تسلی سے وہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہ تینوں کویسچن آپ لوگ کر لیتے ہیں، بیالوجی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں سوری، تو وہ آپ کو کہیں سے کہیں لے کے جا سکتی ہے، آپ باٹم سے ٹاپ کی طرف جا سکتے ہیں۔ آپ کا ڈیورنگ ایگزامینیشن جو آپ کی پرائرٹی ہے، جو آپ کا کانفیڈنس ہے، وہ بحال ہوگا۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ لانگ کی طرف آتے ہیں تو آئی تھنک آپ کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کہ
5 में से आपने 3 करने और फिर उसके जो है ना पार्ट्स हैं ए और बी, तो वो इजी हो जाता है। तो दोबारा मैं यही कहूँगा, आपका ज़्यादातर फोकस जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पोर्शन की तरफ होना चाहिए, और उसके अंदर वास्ट आपको टाइम भी बहुत है और चॉइस भी बहुत है। तो इस तरह से अपने आप की जो है वो तैयारी रखें। आई होप कि इंशाअल्लाह आप लोग इसको फॉलो करेंगे और अच्छे नंबरों से कामयाबी जो है ना आप लोग हासिल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुजाहिद हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो मैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए ये सजेस्ट करूँगा कि वो अपने पेपर्स की तैयारी स्कीम ऑफ स्टडी के मुताबिक करें। जो पेपर की स्कीम ऑफ स्टडी है उसके मुताबिक अगर वो तैयारी करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे। ऐसे अंधाधुंध मेहनत नहीं करनी है। दूसरा, ये सब्जेक्ट रट्टे वाला सब्जेक्ट नहीं है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। तो आपने कंसेप्ट क्लियर करके लिखना है, ना कि रट्टा लगा के। जो सवाल उन्होंने डिफरेंस के लिए पूछे हैं तो वो डिफ्रेंशिएट करें, सिर्फ डिफ़ाइन ना करें। जो डेफिनेशन की हद तक पूछे जाते हैं तो उनको डिफ़ाइन क्या करें। तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर टू द पॉइंट जवाब दिया करें, 2-3 लाइनों में बस सफिशेंट होता है, बजाय कि कोई ऐसे हैंकी पैंकी मारने के, गलत लिखने के। तो स्कीम ऑफ स्टडी के मुताबिक अगर आप पेपर की तैयारी करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। मिसाल के तौर पर कि FSC FA स्टैटिस्टिक्स पार्ट फर्स्ट के लिए MCQs 17 मार्क्स के आते हैं, तो उसके लिए तकरीबन हर चैप्टर से 1-1, 2-2, 3-3 MCQs बन जाते हैं। तो MCQs के लिए तो सारे चैप्टर आपको तैयार करने पड़ेंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चैप्टर नंबर 3 सेंट्रल टेंडेंसी से चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, 6, चैप्टर नंबर 9, इसमें से सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो 33 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, तो 22 अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है वो अगर शॉर्ट क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर ले तो वो अच्छे नंबर ले सकता है। तो जो शाइनिंग स्टूडेंट हैं तो वो सारे चैप्टर तैयार करें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो बहुत ही अच्छी है। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी चैप्टर नंबर 3 से पूरा क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। चैप्टर नंबर 3 से पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, चैप्टर नंबर 4 से पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 5 से एक जूज़ आएगी, और चैप्टर नंबर 6 से भी एक जूज़ आएगी। तो 5 और 6 को मिलाकर एक सवाल बनेगा। और चैप्टर नंबर 8 से पूरा सवाल बनेगा, और चैप्टर नंबर 9 से भी पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो जो अच्छे स्टूडेंट हैं तो वो चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 8, 9 कर लें। और जो एवरेज स्टूडेंट हैं अगर वो चैप्टर नंबर 3, 4 और चैप्टर नंबर 9 कर लें तो उनके भी 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं। पेपर स्कीम ऑफ स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2, यानी 12वीं क्लास के लिए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स का जो स्टैटिस्टिक्स का पेपर बनेगा उसके मुताबिक 17 MCQs होंगे, जो चैप्टर नंबर 10 से लेकर 16 तक हर चैप्टर में से 2-2, 3-3 सवाल आ जाते हैं। तो इसके लिए तो आपको सारे करना पड़ेंगे, MCQs सारे चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे। जहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन की बात है तो चैप्टर नंबर 10 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर नंबर 11 सैम्पलिंग, 10, 11, 14, 15, 16 इनमें से में सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो इन पर ज़्यादा तवज्जो दें। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर नंबर 10 से पूरा सवाल बनेगा, चैप्टर नंबर 11 से भी पूरा क्वेश्चन बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन, फिर चैप्टर नंबर 14 से पूरा सवाल बनेगा, चैप्टर नंबर 12 और 13 से एक जूज़ आएगी, फिर चैप्टर नंबर 15 और 16 में से भी एक पार्ट एक जूज़ बनेगी। तो इसके मुताबिक अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे। जो शाइनिंग स्टूडेंट हैं वो तो चॉइस को ना देखें, वो तो सारी तैयारी करें जो अपना फ्यूचर आगे स्टैटिस्टिक्स में देख रहे हैं। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट हैं
वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और 14 3 चैप्टर कर लें तो उम्मीद है उनके भी लॉन्ग क्वेश्चन 3 अटैम्प्ट हो जाएंगे, 5 में से 3 अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चैप्टर नंबर 10, 11 और 12, 13, 14 तक कर लें तो उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये सजेशन पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आमिर करीम, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। इंटरमीडिएट में इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लेने के लिए या इंग्लिश पास करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं या क्या टेक्निक्स ज़रूरी हैं, उसके हवाले से छोटी सी बात करनी है आप लोगों से कि साइंस के तालिब इल्म जो प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के आम तौर पे तलबा होते हैं वो कैसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं इंग्लिश के पेपर में। तो उनके लिए तो मेरी सलाह ये है कि टेक्स्ट बुक जो है, क्योंकि आपका जो पेपर पैटर्न है अब वो इस अंदाज का है कि आप पूरी टेक्स्ट को ही गो थ्रू करते हैं मुकम्मल, वरना आप पूरा पेपर अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते। शॉर्ट क्वेश्चन सबसे बल्कि पोर्शन है, सेकंड ईयर में 40 नंबर का है, फर्स्ट ईयर में 30 नंबर का है, और वो शॉर्ट क्वेश्चन आप तभी अटैम्प्ट कर सकते हो जब आप टेक्स्ट बुक को थारोली स्टडी करते हो। तो इसलिए कोई भी हेल्पिंग बुक है उसे महज एक हेल्पिंग बुक के तौर पर रखें। टेक्स्ट बुक जो है दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और टेक्स्ट को इस अंदाज में पढ़ें जैसे फर्स्ट ईयर है ख़ास तौर पे। उसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि ट्रांसलेशन क्योंकि 15 नंबर की है, 10 नंबर के सिनोनिम भी आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, तो जब आप टेक्स्ट को रीड कर रहे हो तो आप 4 लेवल्स पे उसे रीड करो। एक जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जो शॉर्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट हो सकती है उसे अंडरलाइन करें, फिर हर डिफ़िकल्ट वर्ड का मीनिंग आपको आए, एक तो उससे आप ट्रांसलेशन कर सकोगे और दूसरा उससे ये है कि आप सिनोनिम ढूंढ सकोगे, क्योंकि आप तभी सिनोनिम ढूंढ पाते हो जब आपको उस लफ्ज़ का मीनिंग आता हो। और चौथा ये है कि आप उसमें से हर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो MCQ में कन्वर्ट हो सकती है उसे भी आप गौर से देखें, तवज्जो करें। और फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर जो एक्सरसाइजेज़ में शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं 80 to 90% वही आते हैं पेपर में, लेकिन सेकंड ईयर में एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते। वहाँ टेक्स्ट बुक के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, क्योंकि वो जो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो पुराने वक्त के हैं जब लॉन्ग क्वेश्चंस होते थे, वो बुनियादी तौर पे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट नहीं है। तो सेकंड ईयर में ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो टेक्स्ट बुक के अंदर से आते हैं। फिर इसी तरह ऐसे राइटिंग हो गई, लेटर राइटिंग हो गई, मॉरल स्टोरी राइटिंग हो गई। उसमें यह है कि आम तौर पे प्रेजेंटेशन जो है पेपर की वो बड़ा काउंट करती है। तो आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें अपने सारे मटेरियल को, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आपने ठीक किए हुए हैं तो एग्ज़ामिनर ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें बहुत ही कैजुअली पढ़ा जाता है, एग्ज़ामिनर गौर से नहीं पढ़ता। तो अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन ठीक हैं, प्रेजेंटेशन ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में आपको वैसे ही अच्छे मार्क्स अवार्ड कर दिए जाएंगे। अब जो आर्ट्स के बच्चे हैं जिन्होंने महज अंग्रेज़ी को पास करना है, तो उनके लिए मेरी नसीहत ये है कि फ़र्स्ट ईयर के बच्चे पहला प्ले करें, सिर्फ हीट लाइटनिंग, पहले 5 से 6 लेसन करें और पहली 10 पोएम्स कर लें, और फिर वो लेटर राइटिंग की तरफ ना जाएं, वो एप्लीकेशन की तरफ जाएं, क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो 4-5 कर लें, जैसे सिक लीव हो गई, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गई, फ़ी रिमिशन हो गई, और उनका वॉल्यूम या उनकी जो साइज़ है वो बहुत मुख्तसर होता है, वो आप आसानी से कर सकोगे। इसी तरह पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं, आप सब का पेपर उठा के कोई 100 पेयर ऑफ वर्ड्स उनमें से कलेक्ट करके बना लें, वो कर लें आप। इसी तरह सेकंड ईयर में जो FA के बच्चे हैं जिन्हें पास करना है, वो पहले 5 लेसन बुक 2 के पहले हिस्से में से कर लें, दूसरे हिस्से में से वो सिर्फ पहला जो है फर्स्ट ईयर एट हैरो वो करें, और गुड बाय मिस्टर चिप्स के पहले 8 चैप्टर्स करें, और ईडियम का वो इसी तरह करें कि साहब का पेपर उठा के कोई से 100 ईडियम का बना ले सेट,
اور ایسیز جو ہیں میں عام طور پہ کہتا ہوں مائی والے جو ایسیز ہیں، مائی ایم ان لائف، مائی فرسٹ ڈے ایٹ کالج، آپ محض وہی ایسے کر لیں تو آپ کا یوں پیپر پاس ہو جائے گا، ورنہ عموماً ایف اے کے جو بچے ہیں وہ بیچارے 66 مارکس بھی نہیں لے سکتے، تو وہ ریپیٹر ہوتے ہیں، انہیں سپلی لگتی ہے۔ تو یہ مختصر سی بات ہے جو بچوں کو میں بتانا چاہتا تھا۔ اللہ حافظ بچوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر کا سوال یہ تھا کہ جی اردو زبان و ادب میں انٹرمیڈیٹ یا بی ایس لیول کے جو طالب علم ہیں یہ کس طرح اپنے مارکس کو، نمبروں کو، نمبرات کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ تو اس بارے میں جو میرا تجربہ ہے، سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کا خوش خط ہوں، آپ صفائی ہو، خوش خط ہوں۔ یہ ایک ٹیکنیک ہے، تجربہ ہے جسے ہر طالب علم آزمائے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے یہ مختلف تجربات ہیں کہ جس طالب علم کی ہینڈ رائٹنگ خوش خطی ہے تو لامحالہ طور پر ہر 100 میں سے 5 سے 7 نمبر وہ اضافی لے جاتا ہے، ایکسٹرا لے جاتا ہے، کیونکہ جو ممتحن ہوتا ہے یہ حسن ہے، حسن جو ہے کشش رکھتا ہے، ضروری نہیں کہ چہرے سے حسن ہو، الفاظ میں، عبارت میں یہ بھی حسن ہوتا ہے، اور ممتحن کو یقیناً یہ متاثر کرتا ہے۔ پہلی تو یہ بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ دیکھی گئی ہے کہ جو طالب علم ہیں وہ اردو سے صرف نظر کرتے ہیں، اردو پر توجہ نہیں دیتے کہ جی اسے جو ہے اپنا ہم عین موقع پہ، عین امتحان کے قریب جو ہے ہم اس کی تیاری کر لیں گے۔ یہ ان کی خام خیالی ہے، غلط فہمی ہے۔ اردو ایک ٹھیک ہے، آسان ہے، لیکن یہ ایک ٹیکنیکل، جس طرح دوسرے سبجیکٹ ہیں، میں نے فزکس، کیمسٹری، میتھ، بایو میں پورے نمبر 100 نمبر لیتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن میں نے اردو ادب میں کسی بچے کو، جو خال ہیں جو بچے 90 سے اوپر گئے ہوں، بہرحال 80 تک رہتے ہیں۔ تو ان نمبرات کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ مطالعہ کریں، آپ جو ہے مختلف، ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ شوق رکھیں، آپ کا جو ہے دل اس پہ آ جائے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ تو دل سے جو ہے آپ مطالعہ کریں، اسی طرح جو ہے اوپر سے نہ ہو، دل سے پڑھیں، دل سے مطالعہ کریں، دل سے سنیں، دل سے جو ہے پھر لکھیں۔ تو یہ چیزیں آپ آزمائیں، اس کو بھی وقت دیں۔ تو اردو میں ہے جو آپ کوشش کریں، جس طرح ایک آپ کو مضمون دیا جاتا ہے یا کوئی جملہ ہے، کوئی لفظ ہے جی اس کی وضاحت کرنی ہے، کوئی شعر ہے، تو آپ کوشش کریں اس شعر کی نسبت سے اشعار تال میل کھاتے ہوئے مدلل، کلاسیکل، مستند، سکہ بند شعراء کے کلام ہیں، ان میں سے پھر اسی طرح کے جو ہیں اشعار ڈھونڈیں جو آپ کے اس دلائل پہ پورا اتریں کہ جی آپ اس شعر سے متفق ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کوشش کریں آیات، احادیث، اقوال، اس سے بھی مثالیں شامل کریں۔ اور آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے قلم نیلا اگر استعمال کرتے ہیں پیپر میں تو اس کے لیے کالا پوائنٹر ساتھ رکھیں، اور جو بھی شعر ہو، آیت ہو، حدیث ہو، قول ہو، اس کو ہائی لائٹ کر کے لکھیں۔ یہ بھی ایک طرح کا، جس طرح انڈیا میں مرچ مسالہ اس کی جو ہے لذت کو دوبالا کر دیتا ہے، اسی طرح یہ ٹوٹ کے آزمائیں کہ جو ایک بچہ لکھتا ہو اس سے آپ کا جو منفرد ہو، یہی انفرادیت ہے آپ کی۔ ہر دوسرا بچہ تیسرے بچے سے منفرد لکھنے کی کوشش کرے، الگ لکھنے کی کوشش کرے۔ ممتحن کو آپ نے متاثر کرنا ہے، مرعوب کرنا ہے کہ جی میں غیر معمولی بچہ ہوں۔ تو یہ آپ کے نمبرات ہیں، ان میں کوشش کریں زیادہ رفتار آپ کی زیادہ ہو، تیز ہو، پر اعتماد ہو، کٹنگ آپ کی عبارت میں نہ ہو، اور پیراگراف کی صورت میں لکھیں، صاف ستھرا، لفظ پہ لفظ چڑھا ہوا نہ ہو، مناسب وقفہ ہو۔ اس کے بعد رموز اوقاف کا استعمال کریں، یہ بھی ضروری ہے۔ اکثر بچے اس سے پہلو تہی غفلت کرتے ہیں کہ جی رموز اوقاف کا استعمال نہیں کرتے۔ یہ نمبر آپ کے بڑھانے میں مرکزی اس کا کردار ہے، رموز اوقاف کا، اس کو لازمی اپنی عبارت میں برتیں، اور کوشش کریں آخری لفظ تک، آخری منٹ تک لکھتے رہیں، جب تک آپ سے نگران یا عملہ جو ہوتا ہے
وہ آپ سے کھینچ نہ لے، کیونکہ وہ پھر اس کے بعد یہ کریں اگر فرصت ہو تو پھر دوبارہ سے آپ اس کو دیکھیں۔ اس کے علاوہ بی ایس کے جو طالب علم ہیں ان کے لیے بھی یہی ہدایات ہیں کہ وہ بھی مطالعہ کریں، ضروری نہیں کہ نصابی کتب کا مطالعہ کریں، اخبارات پڑھیں، مقالہ جات پڑھیں، اس کے بعد صحیفہ جات پڑھیں، کالم پڑھیں، مضامین پڑھیں، اور پھر نیٹ سے جو ہے دیگر مواد جو آپ کا نصاب ہے، سوال ہے، آپ کا جو حصہ ہے، باب ہے، اس کے لیے آپ ادھر ادھر سے جو ہے مواد ڈھونڈیں اور لکھیں، کوشش کریں جتنا ہو سکے۔ آپ کی جو ہے ہاتھ کی رفتار کم ہے، اصل میں آپ لکھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ چڑھتا نہیں، آپ چلتے نہیں، آپ تھک جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے آپ کی جو رفتار بڑھانے میں معاون ہوگی، وہ آپ جو ہے لکھیں۔ میرے خیال میں مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، گر تو خواہی کہ باشی خوش نویس، می نویسو می نویسو می نویسو می نویس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ عزیز طلباء اور طالبات، میں آج خصوصی طور پر انٹرمیڈیٹ کے طلباء، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے طلباء اور طالبات سے مخاطب ہوں۔ آج کل عنقریب انشاءاللہ العزیز امتحانات شروع ہونے والے ہیں، پارٹ فرسٹ کے بھی اور پارٹ سیکنڈ کے بھی۔ ہمارے انٹرمیڈیٹ کی سطح کے اوپر 2 سبجیکٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں، ایک اسلامیات لازمی ہے، دوسرا ترجمۃ القرآن کا سبجیکٹ جو نیا متعارف ہوا ہے، وہ سبجیکٹ بھی لازمی سبجیکٹ میں شمار ہوتا ہے۔ ان سبجیکٹ کی کس طریقے سے تیاری کی جائے؟ تو سب سے پہلے میں اسلامیات لازمی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ اسلامیات لازمی کا سبجیکٹ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو 50 نمبر پر مشتمل ہے۔ 50 نمبر میں 10 نمبر کے MCQs ہیں، 10 کے شارٹ کوسچن ہیں، اور بلکہ شارٹ کوسچن جو ہے نا وہ 24 نمبر کے ہیں، 24 نمبر کے شارٹ کوسچن ہیں، اور 2 لانگ ہیں 8 نمبر کے۔ تو میں طلباء اور طالبات سے اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر اس سبجیکٹ میں آپ نے کمانڈ حاصل کرنی ہے اور بہت اچھے مارکس حاصل کرنے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ ان کے MCQs پوری بک کے اچھے طریقے سے یاد کریں۔ دوسری بات یہ ہے، کوئی آپ کے پاس شرح وغیرہ مل جاتی ہے، آج کل مختلف کتابیں مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں، ان کو دیکھ لیں، جو چیپٹر کے اینڈ کے اندر ان کے عام طور پر MCQs بنے ہوتے ہیں، تو اس کو فالو کریں، تو ایک تو پوری بک کے MCQs فالو ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شارٹ کوسچن کے لیے بھی آپ نے 4 چیپٹر، اسلامیات کے اندر 4 چیپٹر ہیں، تو 4 چیپٹر کو ہی آپ نے فالو کرنا ہے، اس کے شارٹ کوسچن ہے۔ ایک دوسرا جو سوال ہوتا ہے اس میں 9 میں سے 6 شارٹ کوسچن کرنے ہوتے ہیں، تیسرا سوال ہوتا ہے 9 میں سے 6 شارٹ کوسچن کرنے ہوتے ہیں، تو یہ 12 نمبر کے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس پوری کتاب کو آپ نے کور کرنا ہے۔ اور آخر میں لانگ کے حوالے سے ہمارے اسٹوڈنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لانگ کی ہم تیاری کیسے کریں۔ اس کے حوالے سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پہلا چیپٹر اور تیسرا اور چوتھا چیپٹر، اس کو اچھے طریقے سے تیاری کر لیں تو لانگ اس میں سے ضرور آتا ہے۔ پہلے چیپٹر میں 1 لانگ ضرور آتا ہے، اور 1 لانگ دوسرے اور تیسرے اور چوتھے میں سے آتا ہے، تو لہذا یہ تیاری آپ کی اس طریقے سے اسلامیات لازمی کی مکمل ہو جائے گی۔ دوسرا سبجیکٹ ہے ترجمۃ القرآن کا۔ ترجمۃ القرآن کا جو سبجیکٹ ہے وہ فرسٹ ایئر میں بھی ہے، سیکنڈ ایئر میں ہے۔ اس کے حوالے سے میں اتنی گزارش کروں گا کہ جو ہماری ترجمۃ القرآن کی بک ہے، اس کے اندر جو سلیکٹڈ صورتیں ہیں ان کو ہی فالو کیا جائے۔ میں بالخصوص مخاطب ہوں، 7 ہماری صورتیں ہیں ترجمۃ القرآن کی سیکنڈ ایئر کے اندر، تو اس کے حوالے سے گزارش اتنی ہے کہ ان کو ہی فالو کیا جائے۔ ان کے اندر پھر سلیکٹڈ صورتوں کے اندر سلیکٹڈ آیات ہیں، ان سلیکٹڈ آیات کو فالو کیا جائے، تو انشاءاللہ ان آیات کے فالو کرنے سے آپ کا جو 15 نمبر کا کوسچن ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے MCQs کے حوالے سے گزارش اتنی رہے گی کہ جو ترجمۃ القرآن کا سیکنڈ ایئر کے MCQs کا سوال ہے، اس کے لیے جو ہماری 7 صورتیں ہیں اور ان کے اینڈ میں ایکسرسائز میں جو MCQs دیے گئے ہیں ان کو فالو کریں، تو انشاءاللہ میں پوری امید کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کے 10 MCQs کور ہو جائیں گے۔ شارٹ کوسچن کے حوالے سے بھی جو ایکسرسائز کے اینڈ میں شارٹ کوسچن دیے گئے ہیں انہی کو فالو کیا جائے، اور جو سلیکٹڈ آیات ہیں کیونکہ یہ بھی 50 نمبر کا ہوتا ہے، تو سلیکٹڈ آیات میں جو ترجمۃ القرآن میں ٹرانسلیشن کا جو کوسچن ہے وہ 15 نمبر کا ہے، تو 15 نمبر کے اس سبجیکٹ 15 نمبر کے اس سوال کو آپ نے ان سلیکٹڈ آیات سے حل کرنا ہے۔ وہ تقریباً 5 نمبر کی ایک آیات ہوتی ہے۔ اور آخری سوال ہوتا ہے لانگ کا، تو لانگ کے حوالے سے بھی ہماری یہی گزارش رہے گی کہ لانگ بھی انہی سلیکٹڈ صورتوں میں سے
تیار کیا جائے اور بالخصوص اس کے اندر سورت کا تعارف، مرکزی مضمون اور بنیادی مضامین، اس کو فالو کیا جائے تو انشاءاللہ یہ سیکنڈ ایئر کے طلباء کے لیے ترجمۃ القرآن کا پیپر آسان ہوگا۔ فرسٹ ایئر کے طلباء کے لیے بھی میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا، ان کی 4 صورتیں ہیں، چاروں صورتوں میں آپ اس کے اینڈ میں جو ایکسرسائز میں MCQs ہیں اس کو دیکھیں، ایکسرسائز کے اینڈ میں جو شارٹ کوسچن ہیں ان کو دیکھیں، اور ترجمۃ القرآن کے حوالے سے جو سلیکٹڈ ان میں آیات ہے، سورۃ بقرہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، سورۃ توبہ ہے، سورۃ الانفال ہے، تو ان چاروں صورتوں کی جو سلیکٹڈ آیات ہیں ان آیات کو دیکھا جائے تو انشاءاللہ وہ 15 نمبر کا سوال حل ہو جائے گا۔ باقی لانگ کا 10 نمبر کا جو لانگ ہے وہ بھی آپ ایسا کر لیں، پہلی 2 صورتوں کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں، ان میں سے ایک لانگ ضرور آئے گا۔ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے بورڈ کا کہ ایک لانگ پہلی 2 صورتوں میں لیتے ہیں اور ایک لانگ آخری 2 صورتوں میں لیتے ہیں، تو لہذا آپ پہلی 2 تیار کر لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، ورنہ احتیاطاً یہ ہے کہ چاروں کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں، ایک لانگ ان میں سے انشاءاللہ ضرور آ جائے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یوزفل ہوگا طلباء کے لیے، وہ طلباء جو انٹر لیول کے اوپر اسلامیات لازمی کی اور اسلامیات ترجمۃ القرآن کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اسلامیات اختیاری کے بارے میں میں اتنا کہوں گا کہ اسلامیات اختیاری کا سبجیکٹ 100 نمبر کا سبجیکٹ ہے، وہ سیکنڈ ایئر کا بھی ہے، فرسٹ ایئر کا بھی ہے۔ اس کے اندر 20-20 نمبر کے معروضی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر شارٹ کوسچن ہے، اور اس کے بعد 30 نمبر کا جو ہے نا لانگ ہے، دونوں سیم ہیں۔ پہلی فرسٹ ایئر کے اندر جو ہے نا وہ اس کا ٹرانسلیشن ہے، تو اس کو اچھی طریقے سے دیکھا جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مثالی والوں کی پروفیسر جمیل احمد قریشی کی جو کتاب ہے اس کو فالو کیا جائے تو انشاءاللہ وہ کتاب بہت مفید ہوگی۔ اور خاص کر اسلامیات اختیاری کے طلباء سے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے 5 سالہ پچھلے پیپر ہیں ان کو دیکھ لیا جائے، اور وہ اسلامیات اختیاری کے بک کے جتنے MCQs اس کے چیپٹر کے اینڈ کے آئے ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیا جائے تو آسانی کے ساتھ یہ حل ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے سیکنڈ ایئر کے طلباء اسلامیات اختیاری والے وہ بھی MCQs میں 20 نمبر کے ہیں، پھر شارٹ کوسچن ہیں، اور شارٹ کوسچن کے بعد جو ہے نا 30 نمبر کے لانگ ہیں۔ 30 نمبر کے لانگ کے اندر احادیث ہیں، تو پہلی 10 احادیث اور آخری 5 احادیث وہ دیکھ لی جائیں تو انشاءاللہ العزیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامیات اختیاری کا یہ پیپر بھی ان کے لیے حل ہو جائے گا، اور بہت اچھے 80 سے ابو انشاءاللہ ان کے مارکس آ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔